علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جمعہ کی شب تقریباً فجر کی اذان سے بالکل پہلے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہا سین نون۔ بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ نئے کھلیں، انشاءاللہ نیئر فیوچر اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے۔ اس ایئر کے لیے ہم نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ایک تو ہمارا نمازوں والا سیریز وہ پوری ہونے والی ہے، اس کے علاوہ جو اسلامی مہینے ان کے ناموں کے اوپر جو روٹ ورڈز ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، تو یہ چیزیں ایڈ اپ ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ابھی کافی کام ہے۔ تو ہا سین نون، حسن و حسین، جس کو آپ اردو میں حسنین بھی کہہ لیتے ہیں، دونوں کو ایک ہی نام میں اگر پرونا چاہیں تو اس کے اوپر ہم آج بات کرنے لگے ہیں۔ دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے، ہا سین نون۔ دیکھیں جی، 194 مقامات پر یہ روٹ ورڈ قرآن پاک کے اندر یوز ہوا ہے۔ لغت سے شروع کرتے ہیں۔ الحسن، ہر خوشکن اور پسندیدہ چیز کو حسن کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے مستحسن ہو، یعنی عقل کی وجہ سے اس کو فوقیت میں۔ دوسری، نمبر 2، وہ جو خواہش نفسانی کی رو سے پسندیدہ ہو، جو نفس کو پسند آئے، دل کو اچھی لگے، پہلے نمبر پہ اور پھر دل۔ نمبر 3، صرف نگاہ میں بھلی معلوم ہو، دکھنے میں بھلی معلوم ہو۔ تو الحسنۃ، ہر وہ نعمت جو انسان کو اس کے نفس یا بدن یا اس کی کسی حالت میں حاصل ہو کر اس کے لیے مسرت کا سبب حسنۃ کہلاتی ہے۔ اس کی ضد سیئۃ، حسنۃ نیکی، سیئۃ گناہ، اور یہ دونوں الفاظ مشترکہ کے قبیل سے ہیں اور لفظ حیوان کی طرح مختلف انواع کو شامل ہیں، چنانچہ آیت کریمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے۔ یہ ہم نے 5 کے ٹیلنٹ شو کا یہ اس کا کروکس تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ میں حسنہ سے مراد فراخ دلی، وسعت اور کامیابی ہے، اور سیئہ سے قحط سالی، تنگی اور ناکامی مراد ہے، اور یہی معنی آیت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں، میں مراد ہیں۔ اور آیت ما اصابک من فمن نفس، اے آدم زاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے۔ اس چیز کو اگر جس قدر ممکن ہو جلدی اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ میں حسنہ سے مراد سیئہ سے عتاب مراد ہے۔ حسنہ سے مراد ثواب اور سیئہ سے عتاب مراد ہے۔ الحسن والحسنۃ، یہ 3 لفظ ہیں، اور ان میں فرق یہ ہے کہ حسن اعین و دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حسنہ جب بطور صفت استعمال ہو تو دونوں پر بولا جاتا ہے، اور اسم ہو کر استعمال ہو تو زیادہ تر احداث یعنی احوال میں استعمال ہوتا ہے۔
اور حسنا کا لفظ صرف احداث کے متعلق بولا جاتا ہے، اعیان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور ال کا لفظ عرف عام میں اس چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں بھلی معلوم ہو، جیسے کہا جاتا ہے رجل حسن حسان وامرأۃ حسنۃ وحسانہ، لیکن قرآن پاک میں حسن کا لفظ زیادہ تر اس چیز کے متعلق استعمال ہوا ہے جو عقل و بصیرت کی روح سے اچھی ہو، اور آیت کریمہ ہے الذین یستمعون القول جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ میں احسنہ سے وہ بات مراد ہے جو شک و شبہ سے دور اور بلا ہو، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذا شکک فی شیء فدع، کہ جس چیز میں تجھے شبہ ہو اسے ترک کر دیں، اور آیت کریمہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، میں حسن سے اچھی بات مراد ہے۔ اسی طرح فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ قُلْ هَلْ تَعْبُدُونَ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور آیت کریمہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یوقنون، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے۔ میں اگر اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو بہرحال اچھا ہے، خواہ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، تو پھر لِقَوْمٍ یوقنون کی تخصیص کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ظہور حسن کا قصد اور اس پر ہونا مراد ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ حکم الہی کا حسن اسی شخص کے سامنے ظاہر ہوتا ہے جو پاکیزہ نفس ہو اور حکمت الہی پر اس کی نظر ہو، ورنہ جہال پر تو یہ راز منکشف نہیں ہو سکتا۔ الاحسان افعال دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اول یہ کہ دوسروں پر انعام کرنا کہا جاتا ہے، احسن الی فلان، اس نے فلاں پر انعام کیا۔ دوم یہ کہ اپنے فعل میں حسن پیدا کرنا، اور یہ چیز حسن علم اور حسن عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی معنی میں امیر المومنین نے فرمایا الناس ابناء ما یعنی لوگ اپنے علم و فضل اور اعمال حسنہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے الذی کل شیء خلق، جس نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا۔ احسان انعام سے عام ہے، قرآن پاک میں ہے کمال، اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جان کے لیے کرو گے، اور آیت کریمہ ہے ان اللہ بالعدل خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں اشارہ ہے کہ احسان عدل سے بڑھ کر چیز ہے، کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دینا اور اپنا حق پورا لے لینے کا نام عدل ہے، لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹرک ہے، تھوڑا سا کم از کم 2-3% تو ٹوٹل اماؤنٹ کا ہو جائے تو
دیٹس گڈ انف. اس سے اوپر جتنا مرضی آپ کر لیں لیکن ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی. ہاں پورا لینے کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, عدل کے اوپر ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. جو کم اور گھٹانا اور بڑھانا ہے وہ انسان نے اپنے لیے, وہ انفرادی طور پہ, اور جو اجتماعی طور پہ ہے وہ وہی قانون جو ہے اسی طرح رہے گا. عدل کا ٹاپک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی بنا پر فرمایا, اور یہ آیا ہوا ہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ, مورالٹی, ڈگنیٹی اور وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے. اور فرمایا وَأَدَاءٌ بِإِحْسَانٍ, اور پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خوب نبھا کرنا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محسنین کے لیے بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ فرمایا ان اللہ, بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ما علی المحسنین من سبیل, نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے. للذین فی هذه الحسنہ, جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے